نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألست بربكم قالوا بلى وقال النبي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن لبيد بن زياد رضي الله تعالى عنه ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال النبي ذاك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقرأه أبناءنا ويقرأه أبناؤنا أبناؤهم إلى يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه بالمدينة رجل بالمدينة أليس هذه اليهود والنصارى لا يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيها صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اس کی مہربانی، شفقت اور پیار سے، اس کی اجازت سے جسے ہم توفیق کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت کا کچھ حصہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ اپنے موضوع سے ریلیٹڈ لب گشائی کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کا صحیح سے مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ بندہ نچیز کا جو آج کا شارٹ ٹائم کے لیے بولنے کا ایک موضوع ہے وہ ہے عہد سے لحد تک۔ عہد سے لحد تک، ایک وعدے سے قبر کی لحد تک، اس کا مطلب یہ ہے۔ وعدہ یہ تھا کہ جب تخلیق انسانیت ہونا تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارواح کو خطاب فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو تمام ارواح نے بیک زباں ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک جواب دیا، قالوا بلا، کیوں نہیں؟ بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں، اس کا مطلب ہے یعنی آپ ہمارے حقیقت میں رب ہیں۔ جب انسان ایز اے انسان ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک اس کی وحدانیت و یکتائی، تنہائی، کبریائی، بڑائی کو مان کر، ہم دل سے تسلیم کر کے اللہ پہ بلیو کر چکے، ایمان لا چکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر زمان مان چکے، اس کے بعد ہمارا زندگی کا، اس وعدے کے بعد ہمارا زندگی کا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ لوگ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جب انسان کسی بھی سفر کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے نا، کہیں بھی جانے کے لیے تیاری کرتا ہے تو اس کے لیے سبھی چیزیں اپنے ساتھ لیتا ہے، زاد راہ ساتھ لیتا ہے، اپنے ایکسپینسو وائز جو ہونے ہوتے ہیں، راستے میں جو چیز کھانی پینی ہے وہ بھی، کپڑوں کی ضروریات کے حساب سے بھی، اور اسی طریقے سے جو گاڑی کا پیٹرول وغیرہ ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کی ضروریات چیزیں ہوتی ہیں سب کو ساتھ لیتا ہے۔ تو کیونکہ ایک وہ ایگریمنٹ اپنی ذات کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر کے چل رہا ہے، تو بیائن ہی ہم اب ایک ایگریمنٹ کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر چکے ہیں۔ اس ایگریمنٹ کے بعد، اس وعدے کے بعد ہمیں ہماری زندگی کا آغاز ہو گیا۔ جب روح کو ہمارے جسم میں پھونکا گیا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ میرے نبی یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں پوچھیں گے، روح کیا ہے؟
تو کہہ دینا قل روح من امر ربی، کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، روح کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، تقدیر کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پردے جو تقسیم الہی کے ہونے کے لیے جس صرف اللہ تعالیٰ کے ہی قبضے ہیں، انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو انسان اپنی زندگی کی راہ کو صحیح طریقے سے چلنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اس کو عقل اور شعور آ گیا نا، عقل اور شعور آ گیا، تو اپنی زندگی کی پگڈنڈی پہ چلنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے رستے پر چلا، مجھے رستے کی گائیڈنس دے، لیکن صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں والا رستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، وہ انعام یافتہ لوگ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اے اللہ نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر مجھے چلا کہ جو آپ کے غضب میں مبتلا ہو گئے، یا وہ لوگ راہ حق سے بھٹک گئے، بھول گئے، گمراہ ہو گئے، ان لوگوں کی راہ روی سے مجھے بچا۔ جب یہ دعا کر لی تو اب زندگی کے اس سفر کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، کیا کہ میں جب مجھ میں شعور آ گیا، تو شعور ہونے کے بعد، سمجھ اور نالج ہونے کے بعد، ایک اپنی پہچان کے بعد، سب سے جو پہلا ہم نے دعا مانگ لی اللہ تعالیٰ سے کہ زندگی کا آغاز شروع ہو گیا، تو جو زندگی کے اوپر واجب چیزیں، فرض چیزیں، مستحب چیزیں، سنت چیزیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاگو کردہ چیزیں، جو کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اور انسان ہونے کے بعد سب سے پہلے جو لاگو ہیں، وہ ہے نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانی تو یکتائی تنہائی کی بریائی کو مان کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر چلنے کا عہد کر لیں۔ یاد رکھنا، یہ ایک چیلنج سمجھے اپنی لائف میں، ایک بہت بڑی ڈیمانڈ سمجھے اپنی لائف میں، ایک بہت بڑا فیصلہ سمجھے اپنی لائف میں۔ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے اور آپ کے تاجدار انبیاء، آقا دو جہان، سرور کونین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر اللہ کے تعالیٰ کے حکموں کے مطابق نہیں چلیں گے، تب تک ہمارا ایمان کامل ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا بڑا چیلنج، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم احب الیکم، حدیث کے الفاظ ہیں، تم میں سے اس وقت کامل مسلمان کوئی بھی انسان ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں محمد اس کو اس کے ماں باپ سے، اولاد، بچوں سے، رشتہ داروں سے، والناس اجمعین، تمام تر لوگوں سے، جو بھی اس کے قریب ترین ہیں، سب سے بڑھ کر میں عزیز ترین نہ ہو جاؤں، اس وقت ایمان کامل نہیں ہے۔ اب یہ بات تو امپورٹنٹ ہوگی، اس بات کی تو اہمیت ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کو اللہ مان کر، رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مان کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہ چلنا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میرے بھی اطاعت کرو، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں میں سے رسول ہے، جو ضروریات زندگی تمہارے ساتھ ہیں اسی کے ساتھ بھی ہے۔ مقام اور مرتبت اور شان و شوکت اور علوت کے حساب سے جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی ہے اور ہم امتی ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اللہ ہیں، سب کے کائنات کے خالق، مالک، رازق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ ان کے اندر ایک گروپ بندی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک ہمیں کوئی شک و کوئی شبہات نہیں ہے، لیکن اللہ کو مان کر اللہ ہی ماننا پڑے گا، پھر اللہ کو مان کر اللہ کی ماننا پڑیں گی، جو اللہ کے فرمودہ اشارات ہیں ان کو ماننا پڑے گا۔ اس کے بعد دو گروپ ہیں، ایک انسان کا، ایک فرشتوں کا۔ فرشتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مادہ شر رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ مادہ شر کو شرارت کر سکے۔ فرشتوں کے اندر مادہ خیر ہی خیر، ان کو سوچ بھی نہیں مادہ شر کی طرف۔ اس کی زندہ مثال دیکھ لیں، حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، ان کو پریگننسی ہوئی، بہت سے ایسے واقعات ہیں جہاں فرشتے بندے کی اوپن باڈی پہ پاس گئے ہیں، لیکن اس میں شرم و حیا والی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ فرشتوں کے اندر مادہ شر ہے ہی نہیں ہے، مادہ خیر خیر۔ اور دوسرا گروپ ہے انسان کا،
انسان کے پھر دو گروپ ہیں، ایک انسان کا انبیاء کا گروپ، ایک انسان میں عام امت کا گروپ۔ انسان میں سے جو انبیاء کا گروپ ہے وہ ہے عظیم تر، کوئی اس میں شرارت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم، گناہوں سے بالکل 100% پاک ہے۔ ایک رتی کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں شک ہوا کہ کوئی نبی، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، رتی کے برابر بھی ایمان میں کمی آئی اور کسی نبی کے بارے میں شک کیا تو دار اسلام سے خارج ہوئے گا، ہو جائے گا بندہ۔ اس لیے انبیاء کے بارے میں مادہ شر کا ڈیفرنس کرنا یا مادہ خیر کا ڈیفرنس کرنا ہمارے بس کی بات ہے ہی نہیں، ٹھیک۔ اب رہا تیسرا گروپ، ہم انسانوں کا، عام انسانوں کا۔ ہم انسانوں میں مادہ شر بھی ہے، مادہ خیر بھی ہے، لیکن دونوں پہ چلنے کے لیے ہمیں ماحول کی کسٹڈی میں آنا پڑے گا۔ اچھا ماحول اپنائیں گے تو اچھے لگیں گے، برا ماحول اپنائیں گے تو برے لگیں گے۔ اچھے ماحول اپنانے کے لیے زندگی کی پگڈنڈی پہ جو چل رہے ہیں، اس میں دیکھیں، ایک طرف آپ کے ہاتھ میں پانی ہے، دوسری طرف آپ کے ہاتھ میں آگ ہے، ٹھیک ہے؟ یا یہ سمجھے کہ ایک خراب راستہ ہے، ایک صحیح راستہ ہے، دوسرا خراب ہے۔ ایک گناہ کا راستہ ہے، ایک نیکی کا راستہ ہے، ایک گناہ کا ہے۔ ایک طرف سے انجالا ہے، ایک طرف سے اندھیرا ہے۔ ایک طرف ظلمت و تاریکی، طوفانوں بارشوں والا راستہ ہے، ایک طرف سے صحیح راستہ ہے۔ تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ جب ہم ایک ماحول جوائن کریں گے، اپنے گھر میں ماحول بنائیں گے کہ بیٹا تم بازار میں جا رہے ہو نا تو دیکھنا کسی سے حرام کا پیسہ نہ لینا۔ ماحول کیا ہے بیٹا؟ تم بازار میں جا رہے ہو نا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا۔ ماحول کیا بنانا ہے بیٹا؟ تم بازار میں جا رہے ہو نا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ بیٹا تم بازار جو جا رہے ہو نا، لیکن یاد رکھنا نماز کا ٹائم یہیں بھی آ جاؤ، نماز کے لیے مسجد میں چلے جانا بیٹا، ٹائم ویسٹ نہ کرنا۔ میں شام کو پوچھوں گی اور میں شام کو پوچھوں گا کہ تم نے نمازیں آج کتنی پڑھی ہیں۔ جب ہم اپنی اولاد کو یہ پوچھ کریں گے نا، پیار سے، انداز سے، اچھے طریقے سے، ان کے ذہن پر ویسر بھی ہوگا اور اس بات کو بلیو بھی کریں گے اور مانیں گے۔ اور اگر آ کے سامنے وہ ایکسیپٹ کر کے آپ کو اوکے نہ کر سکے نا، تو کم سے کم تنہائی میں جا کے ضرور سوچیں گے ہمارے ماں باپ جو اتنی بات بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں نا، تو کوشش کی بیک گراؤنڈ میں ہے۔ تو اب ہمیں اس بات کی پہچان تب ہو جائے گی جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے 5-6 فٹ کی قد کے اوپر، ہائٹ کے اوپر کوئی غیبی حکمرانی طاقت ہے جو سر انداز ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے امر کو ماننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود گواہیاں دی ہیں قرآن پاک میں۔ سب سے بڑی گواہی اطیع اللہ اطیع الرسول کی آیت ہے۔ پھر دوسری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ تمہیں میں سے ہے لیکن تمہارے معاملے میں وہ حریص ہے، اعمال کے لحاظ سے وہ درستگی کرتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جی اس نے 63 سالہ زندگی گزار لی ہے نا، محمد، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 63 سالہ زندگی گزار لی ہے، اس نے ایسے طریقے سے گزاری ہے کہ مخالف بندے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ مجبوراً اپنے خاندان کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوئے تھے، مجبوراً ان کے خاندان کے ساتھ مجبوری کی وجہ سے مخالفت کرنا پڑتی تھی، لیکن اندر سے وہ کھوکھلے ہو چکے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے عہد سے جو سفر شروع ہو گیا، وہ سفر میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، محترم سامعین و ناظرین، ایک ہے سنت رسول پہ پیروی۔ یہ ایک سفر شروع ہو گیا۔ اب یہ سفر کیسے گزارنا ہے؟ وہ دنیا میں علماء بھی ہیں، فقہ بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، زہداء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، قراء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، خطباء بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور بڑے بھی ہیں جو عزت، رسپیکٹ اور حیا کے قابل ہیں، ماں باپ، چچے، تائے، جو خاندان میں بڑے ہیں، جو اسلامی شعار کو فالو کرنے والے ہیں، جو اسلامی طرز زندگی کو گزارنے والے ہیں، اسلامی روایات کو برقرار رکھنے والے ہیں، اسلام کا حیا کرنے والے ہیں، یعنی وہ صرف حقیقت میں مسلمان ہیں۔ تو ان کو فالو کرتے کرتے اس زندگی کی سفر میں چلتے رہے۔ اب یہ زندگی کی انتہا کب ہوتی ہے؟ سادہ الفاظ میں، آسان الفاظ میں یہ ہے ایک پیغام کہ گناہوں کو قریب سے قریب تر سمجھ کر توبہ کرتے رہیے، کیونکہ موت کا وقت مقرر نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن جب آ گئی
تو اگلا جو سفر ہے وہ ہے آفٹر ڈیتھ، موت کے بعد کی زندگی۔ وہ موت کے بعد کی زندگی کیا ہے کہ ان قیامت تک قبر میں پڑے رہنا ہے، ٹھیک، وہ ایک عالم ارواح کا، عالم برزخ کا ایک اور معاملہ ہے، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ لیکن قبر کی لہ تک جب ہمیں اپنی شکل اور شعور کے حساب سے جو فیصلے کرنے ہیں، تو وہ اس کے منہ پر آ کے آپ کو ایک ایگزامپل دے کر، ایک مثال دے کر میں بات کمپلیٹ کرتا ہوں۔ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں ایک ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے میرے نبی، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیے کہ جو بندے صبح اور شام بھی اللہ تعالیٰ کو، اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں، اور صرف یریدون وجہہ، اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور ان کی آنکھیں جو ہیں اور نہ دوڑیں پھریں تمہاری آنکھیں ان سے، یعنی آپ کی آنکھیں ان سے نہ پھینچیں ہوں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیونکہ تم طلبگار ہو جاؤ دنیائی زندگانی کے۔ ولا تطع من اغفلنا، اور جن لوگوں کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا ہے عن ذکرنا، اپنی یاد سے، تو ان لوگوں کو نہ فالو کرنا۔ واتبع ہواہ، انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی۔ وکان امرہ فرطا، اور ان کا معاملہ جو ہے، ان کا دلوں والا، کہ جو دل کی خواہشات ہیں وہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ ایک روایت کے مطابق آتا ہے اویانہ بن حسین فزاری، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک اور آدمی تھا، ابی بن کعب، ان دونوں میں سے ایک آدمی تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جوائن کیا کرتے تھے، اور جب حضور کی مجلس جوائن کیا کرتے تو ایک دفعہ ان دونوں میں سے کوئی ایک حضور کی مجلس میں آ رہا تھا، تو دیکھا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت سلمان فارسی فائنینشیل لحاظ سے ذرا کم تھے، اللہ کے ہاں تو بڑا مقام تھا۔ تو یہ قریشی آدمی اس بات سے بڑے متکبرانہ انداز سے، ان کو گھمنڈ تھا، دولت کا نشہ، تو اس گھمنڈ کی بنا پر انہوں نے حضور سے یہ بات کرنا شروع کی کہ او بتیجے محمد، اگر آپ ایک کام کریں ہمارے ساتھ، کہ جب ہم آئے نا آپ کی مجلس میں، تو آپ ان سادہ لوگوں کو اٹھا دیا کریں آپ۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ہماری شان شوکت میں کمی نہیں آئے گی، دوسرا یہ کہ ہمارے جیسے امیر لوگوں کو ساتھ اٹیچ کیجئے، دین کو سربلندی ملے گی اس سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی یہ آرڈر فرما دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے میرے پیغمبر، آپ انہی لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہیے جو لوگ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی گواہی دے دی کہ ان کا مقصد زندگی کا کیا ہے، زندگی کی پکڑنی پہ چلنے کا کیا ہے، عہد سے لحد تک کے سفر کے مین مقصد جو زندگی کا کیا ہے، وہ ہے صرف رضا الہی، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی۔ اب اس میں اس آیت سے ہمیں ایک چیز تو یہ ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں جاگزیں ہو جائے، کوٹ کوٹ کے بھر جائے۔ اگر دن ہے تو دن ہے، رات ہو تو رات ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل اللہ کی مجالس اٹینڈ کرنا ثواب کی نیت سے اونلی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو بس۔ اور تیسری بات اس سے ملتی ہے کہ مجالس، اللہ والوں کی مجالس اٹینڈ کرنا چاہیے۔ علمی انسان کے اندر علمی تشخص پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر انسانی وقار پیدا ہوتا ہے، انسان کو اپنا معیار کی پہچان آتی ہے۔ تو محترم سامعین، ناظرین، یہ وہ زندگی کے رستے ہیں جس کے اوپر تمام انبیاء علیہ والسلام چلتے رہے، اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں چل کر ہمیں وہ نمونہ حیات سکھا دیا کہ ان کے لیے وہ پریشانیاں، دکھ تکالیف آئیں، وہ پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے کہ کئی دن گھر میں چولہے نہیں جلتا تھا۔ اور ہم اس نبی کے امت کے پیروکار ہیں جس نبی میں صبر اتنا تھا کہ اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ اللہ نے فرما دیا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی پیروی نہ کرنا، ان کی خواہشات کی تابع نہ کرنا۔ تو میرے محترم سامعین، ہمیں زندگی کا رمضان المبارک کی برکت سے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کو دھونے کے لیے، واش کرنے کے لیے، ہمارا معیار بڑھانے کے لیے، ہماری آخرت میں درجہ بڑھانے کے لیے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک ایسا رکھا ہے
ہم اللہ تعالیٰ کی اس میں عبادت کر کے سجدے کرتے ہیں تو سجدے کی تعداد بڑھا دیں، ذکر کرتے ہیں تو ذکر کی تعداد بڑھا دیں، قرآن پاک پڑھتے ہو تو قرآن پاک کی تعداد بڑھا دو، تسبیحات کرتے ہو تسبیحات بڑھا دو، اس میں نیند کم کر کے کہ نیند صرف جینے کے لیے ہو کہ ہم جی سکے، طبیعت نہ خراب ہو جائے، اتنی عبادت کرو، اتنی بات کرو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ جب کبھی اس کے بعد انسان کی اگر وقت اخیر آتا بھی ہے تو کم از کم ہماری جنازے میں شریک ہونے والے لوگ جو ہیں وہ صرف ہمارے ماتھے کا نشان دیکھ کر نہیں آئیں گے کہ اس کے ماتھے میں آرام ہے، وہ پھر ہماری زمین پہ نشان دیکھ کے آئیں گے کہ ہم نے زمین پہ نشان نیکیوں کے اور اچھے کاموں کے کہاں کہاں چھوڑے، کتنے چھوڑے۔ تو اگر ہم اچھے بن کے چلے گئے دنیا سے تو اچھے بن کے جائیں گے، اگر برے بن کے گئے تو لوگ بری مثالیں دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بولا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔